بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 40 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی عادت کے مطابق ہم آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سبق اور آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ وضو میں اضافہ کرنا منع ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی جانیں گے کہ وضو کو اچھے سے مکمل کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب ہم آج کے سبق میں آنے والے کچھ اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جانیں گے وضو کو 3 بار کر کے دکھانا، 3 بار سے زیادہ دھونا منع ہے، عبادت میں حد سے تجاوز کرنا بھی منع ہے، اور اسی طرح وضو میں سنت طریقے کا اعتبار ہے۔ زیادتی کرنا برا عمل ہے کیونکہ وہ خلاف سنت ہوگا۔ اب ہم اپنا آج کا باب شروع کرتے ہیں۔ الاعتداء فی الوضوء یعنی وضو کرتے وقت مقررہ حد سے تجاوز کرنا۔ وبه قال اخبرنا محمود بن غیلان قال حدثنا یعلا قال حدثنا سفیان عن موسى بن ابی عائشة عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ آپ سے وضو کا طریقہ پوچھتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے 3 دفعہ اعضائے وضو دھو کر دکھائے، پھر فرمایا وضو اس طرح ہے، جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے برا کیا، حد سے بڑھا اور ظلم کا ارتکاب کیا۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ حدیث مبارک کے پہلے راوی محمود بن غیلان ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا، اور دوسرے یعلا بن عبید ہیں۔ ان کے بارے میں ابن معین رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ سفیان سے حدیث کے بارے میں یہ ضعیف ہیں اور ان کے علاوہ درست ہیں، اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ سفیان سے مراد سفیان ثوری ہیں، اور تیسرے راوی سفیان بن عیینہ، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ حدیث مبارک کے چوتھے راوی موسیٰ بن ابی عائشہ ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ ابن معین، یعقوب اور ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے 5ویں راوی عمر بن شعیب ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور حدیث مبارک کے 6 راوی ان کے والد یعنی شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر ہیں، اور 7ویں راوی ان کے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، اور ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اب ہم حدیث مبارک سے حاصل ہونے والے کچھ فوائد کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں اس بات کی دلیل ہے کہ وضو میں 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے، جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے گا تو یہ اسراف ہے، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا جو ہے یہ جائز نہیں۔ اور اسی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی چیز کی تعلیم دینی ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ عملاً اسے کر کے دکھایا جائے۔ اب ہم اپنا اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ الامر باسباغ الوضوء یعنی وضو مکمل اور اچھی طرح کرنے کا حکم۔ وبه قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو جهزم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا الى عبد الله بن عباس فقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس الا بثلاثه اشياء فانه امرنا ان نسبغ الوضوء ولا ناكل الصدقه ولا ننزل الحمر على الخيل۔ حضرت عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کے سوا ہمیں لوگوں سے الگ کوئی خصوصی حکم نہیں دیا۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم وضو مکمل اور اچھی طرح کریں، صدقہ نہ کھائیں اور گدھوں کی گھوڑیوں سے جفتی نہ کرائیں۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کا مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث مبارک کے پہلے راوی یحییٰ بن حبیب ہیں، ان کا تذکرہ ہو چکا، دوسرے حماد بن زید ہیں، ان کا ذکر بھی ہو گیا، اور تیسرے موسیٰ بن سالم ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے چوتھے راوی عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب ہیں،
اور ابن حبان اور امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے 5ویں راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں اور ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اس حدیث مبارک سے جو اہم نکات ہمیں معلوم ہوئے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ وضو مکمل کرنا چاہیے، اہل بیت کے لیے صدقہ حرام ہے، اور اہل بیت کو تعلیم نبوی بھی تھی، یعنی خاص کچھ تعلیمات تھیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نبوی علم کو عام کرنا بھی ہم نے جانا، اور گدھے کو گھوڑی پر چڑھانے کی ممانعت کے بارے میں بھی ہم نے جانا۔ اس حدیث مبارک میں جو 3 باتیں مذکور ہیں، یعنی وضو کا مکمل کرنا، گدھوں سے جفتی کروانا اور صدقہ نہ لینا، اس کے بارے میں ممانعت یا تاکید کا ذکر آیا۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں بنی ہاشم کے لیے مخصوص کی گئیں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ وضو کو مکمل کرنا یعنی اعضائے وضو کو اچھی طرح سے دھونا تو تمام مسلمانوں کے لیے متفقہ عمل ہے اور اس پر اجماع ہے، لہٰذا یہ مخصوص نہیں ہے۔ اسی طرح گدھوں کی جفتی کے بارے میں جو ممانعت ہے وہ بھی ایک عمومی علت کی بنیاد پر ہے، لہٰذا وہ بھی بنی ہاشم کے ساتھ خاص نہیں، کیونکہ اگر ہم گدھوں سے جفتی کروائیں گے گھوڑیوں کی تو پھر اس سے اعلیٰ نسل کی بجائے ادنا نسل پیدا ہوگی، خچر پیدا ہوں گے، اور جبکہ ہم تو گھوڑیوں سے اعلیٰ نسل گھوڑے لے سکتے ہیں، تو گھوڑوں سے جفتی کروانا چاہیے نہ کہ گدھوں سے۔ البتہ جو چیز خاص بنی ہاشم کے لیے ہے وہ ہے صدقہ کی حرمت، لہٰذا حدیث میں جو اللہ یعنی جس کا ترجمہ ہم سوائے کرتے ہیں تو اللہ کا لفظ آیا ہے وہ استثناء منقطع ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کوئی چیز خاص کر کے نہیں دی لیکن 3 باتوں کی تاکید کی، تو اس طرح اللہ کا مطلب لیکن بن جاتا ہے تاکہ یہ شبہ نہ رہے کہ وہ چیزیں صرف بنی ہاشم کے لیے مخصوص ہیں، حالانکہ دلائل اس کے خلاف ہیں۔ اب ہم اسی باب کی اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَىٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْبِغُ الْوُضُوءَ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو مکمل اور اچھی طرح سے کرو۔ اس حدیث مبارک میں آنے والے تمام راویوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل وضو کرنے کے بارے میں فرمایا، اور اس بات سے مراد یہ ہے کہ اعضاء کو اچھی طرح اہتمام کے ساتھ مکمل طور پہ دھو لیا جائے تاکہ کوئی عضو یا اس کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، اور بعض اوقات مشقت کے باوجود اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس باغ الوضو کا اہتمام کرنا فضیلت کا عمل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری احادیث میں بھی اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے باب کی طرف۔ باب الفضل فی ذالکہ یعنی اس کی فضیلت، ذالکہ کا مشار علیہ اس باغ ہے یعنی کامل وضو کرنے کی فضیلت۔ وبه قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان چیزوں کی خبر نہ دوں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ غلطیاں مٹاتا اور درجات بلند فرماتا ہے؟ مشقت اور نہ چاہتے ہوئے وضو مکمل اور اچھی طرح کرنا، مسجد کی طرف دور سے چل کر جانا اور نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا، یہ ہے رباط، یہ ہے رباط اور یہ ہے رباط۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ حدیث مبارک کے پہلے راوی قتیبہ بن سعید ہیں اور دوسرے راوی مالک بن انس، ان کا تذکرہ ہو چکا، اور تیسرے راوی علاء بن عبد الرحمن ہیں، ان کے بارے میں ابو زرع نے فرمایا لیسا بالقوی، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لیسا بہ باس، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ثقات میں سے ہیں۔ حدیث مبارک کے چوتھے راوی عبد الرحمن بن یعقوب ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لیسا بہ باس، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی انہیں ثقات راویوں میں شمار کیا۔ اب ہم حدیث مبارک سے حاصل ہونے والے کچھ اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ناپسندیدہ اوقات میں وضو کرنا یعنی کامل وضو کرنا باعث اجر ہے، اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی باعث فضیلت ہے۔
इस हदीस में भी वज़ू की फजीलत पर दलील है और ये कि वज़ू इबादत के करीब करने वाला अमल है, जैसे कि अभी हमने पहले भी बयान किया, और वज़ू को मुकम्मल तौर पर करने की ताकीद मौजूद है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब वज़ू के बाद नमाज का वक्त अभी बाकी हो। और हमें ये भी मालूम हुआ कि नेक आमाल से गुनाह मिट जाते हैं, और यानी बड़े गुनाह तो तौबा से माफ़ होंगे, लेकिन छोटे गुनाह जो है वो नेकियों से माफ़ हो जाते हैं। और हमें ये भी मालूम हुआ कि नेक आमाल बंदों की इबादत के दर्जात में फ़र्क का बाइस बनते हैं, और सबसे अफजल वो लोग हैं जो अमल में ज़्यादा कोशिश करें, और ये कि लोगों को नेकी की तरफ तरगीब देना, आखिरत की जज़ा की याद दहानी कराना, ये बहुत ज़रूरी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की बात कहने में सबसे बढ़कर हिर्स ज़ाहिर की, ताकि वो दिलों पर असर करे और सुनने वालों को भी फ़ायदा दे। और इसमें मकसूद बात को दोहराना भी है, ताकि लोगों को बात की अहमियत का एहसास हो, और ये कि किसी चीज़ की ताकीद के लिए इसको दोबारा कहना मुस्तहसन है। अब हम आज के सबक में आने वाले कुछ अल्फाज को देख लेते हैं। ला नुनज़िल हुमर यानी गधों को चढ़ाने की मुमानियत, मकारती नापसंदीदा हालात, अर्रिबाद, ये कई मानों के लिए आता है। मतलब इसका है दीन पर साबित कदमी, और इसका एक मतलब ये भी आता है नेकी पर मुस्तकिल कायम रहना, और ज़्यादातर ये माना में इस्तेमाल होता है सरहदों की हिफाजत करना, गोया के पहरा देना, इंतज़ार में जुटे रहना, मुसलसल इबादत या नेकी की हालत में कायम रहना रिबात कहलाता है। अब हम आज के सबक से मुताल्लिक़ कुछ सवालात को देख लेते हैं। उम्मीद है कि आप इन तमाम सवालात के बेहतरीन अंदाज में जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।